الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انتخابات کا مرحلہ سر پر ہے. اس مرحلے میں جس امیدوار کا انتخاب ووٹ ڈالنے کے حوالے سے ہم کریں گے وہ کن صفات کا حامل ہو اور ووٹر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آج کی گفتگو اس حوالے سے ہوگی. میرے محترم بزرگوں، کسی بھی نظریاتی ملک کا طرز انتخاب اس ملک کے نظریاتی اساس اور بنیاد کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اس پہلو سے اگر جائزہ لیں تو پاکستان چونکہ ایک نظریاتی ملک ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے موزوں طریقہ انتخاب متناسب نمائندگی ہے. متناسب نمائندگی. اس طرز انتخاب کے لیے افراد کی بجائے مختلف جماعتیں اپنا منشور عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں. اپنے ملک کی نظریاتی اساس کو مقدم رکھتے ہوئے مستقبل کے اقدامات کی نشاندہی کرتی ہیں. انتخابات کے مرحلے میں لوگ افراد کو ووٹ دینے کی بجائے جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں. ان کے دیے گئے منشور اور اقدامات کی تائید اور توثیق کرتے ہیں. پھر جماعتیں اپنے حاصل ہونے والے ووٹوں کے تناسب کے مطابق آئین سازی کے لیے تعلیم یافتہ، دیانتدار اور موزوں افراد کو اپنی جماعت کے نمائندے کے طور پر قانون ساز اداروں میں بھیجتی ہے. اس طرز انتخاب کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ملک بھر میں
رائے دہندگان کا ایک ووٹ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ 33 35 یا 40% ووٹ لینے والے برسر اقتدار ہوتے ہیں، اور یعنی اقلیت برسر اقتدار اور اکثریت جو بٹی ہوئی ہے وہ اقتدار سے باہر۔ اسی طرح اس طرز انتخاب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ذات برادری، تھوڑی سی بات بڑھا دینا اس میں، ذات برادری اور معاشرتی اور سماجی دباؤ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس طرز انتخاب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امیدواروں کا بے دریغ سرمایہ خرچ کر کے جیت کو یقینی بنانے اور دھونس اور دھاندلی سے جیتنے کے مزاج کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پر انتخابات میں تمام جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے اپنے حلقہ انتخاب میں ہر امیدوار کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس طرز انتخاب میں بے دریغ سرمایہ 20 25 30 کروڑ سے زائد سرمایہ، برادری ازم اور خاندانی وجاہت کا دخل بہت زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے امیدوار اپنے ناموں کے ساتھ راجپوت، کھوکھر، جٹ اور جٹوں کی جتنی ذیلی آلیں ہیں جس کو ہم ال کہتے ہیں، حالانکہ لفظ آل ہے اصل میں، وہ 7 ناموں کے لگاتے ہیں۔ ممبران کا انتخاب قانون سازی کے اداروں میں رہنمائی کی اہلیت کی بجائے اپنے حلقہ انتخاب میں تعمیراتی کاموں، مثلا سڑکیں کتنی بنوائیں، ہسپتال، اسکول تعمیر کرنا، صاف پانی کا مہیا کرنا، نکاسی آب کا انتظام، گیس کی فراہمی پر فنڈز خرچ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کام ضلعی حکومتوں یا بلدیاتی اداروں کے کرنے کے ہیں، جنہیں کسی زمانے میں موری ممبر کہا جاتا تھا۔ یعنی اب قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر موری ممبر کی سطح پر آ چکا ہے۔ اس صورتحال میں کچھ حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ اس انتخابی عمل سے بالکل الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جانے میں عافیت ہے، جبکہ دوسرے طبقے کی رائے یہ ہے کہ ان انتخابات میں بھی امیدواروں اور ووٹرز یعنی رائے دہندگان کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات سامنے آنی چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے اس غیر مناسب طرز انتخاب سے اللہ تعالیٰ خیر کی صورت نکال دے، جیسے کہ الجزائر میں، مصر میں اور ترکی میں دینی حلقوں نے اسی طرز انتخاب کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔ یہ الگ بات ہے کہ عالمی بدماشوں نے الجزائر میں اور مصر میں دینی قوتوں کو انسانی حقوق کو ذبح کرتے ہوئے
فوجی انقلاب کے ذریعے ناکام کیا۔ ترکی میں بھی اس بات کی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہاں کے عوام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کوشش کو ناکام کیا۔ موجودہ طرز انتخاب میں دو افراد کا کردار یا ان کی شخصیت فیصلہ کن ہوتی ہے۔ ایک ہے امیدوار اور دوسرا ہے ووٹر۔ امیدوار کے حوالے سے چند باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ اس پر ہماری توجہ ہو کہ امیدوار کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، یا امیدوار کی پارٹی کے منشور میں کینڈیڈیٹ کے لیے کیا صفات ضروری ہیں۔ پہلی چیز دینداری ہے، وہ خود دینی شعائر اور اسلامی اقدار کا عملی نمونہ ہو، اور دین کو انڈیویجول مسئلہ سمجھنے کی بجائے قومی سطح پر دینی شعائر اور اسلامی اقدار کا احترام بحال کرنے والا۔ کیونکہ یہ سوچ کہ دین انفرادی مسئلہ ہے، یہ کرسچینٹی کی سوچ ہے۔ ہمارا دین آفاقی ہے، جس کا تعلق پوری ملت کے ساتھ ہے، پوری قوم کی زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کرنے کا یقین دلائے، اور تیسرے یہ کہ عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہو، اور چوتھے یہ کہ پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کا حلف اٹھائے۔ پاکستان کی پہچان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ پہچان سیکولر طبقے کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس سے الگ نہیں کی جا سکتی انشاءاللہ۔ دوسری بات، امیدوار دیانتدار ہو، دیانتدار یعنی مالی اور انتظامی معاملات میں شفاف کردار رکھتا ہو، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنے کا یقین دلائے، کرپشن اور اقربا پروری سے اجتناب کا حلف اٹھائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے، حضرت معاویہ کے بڑے بھائی، ان کا نام بھی یزید تھا، یزید ابن ابی سفیان۔ ان کو جب شام کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو ان کو کچھ ہدایات دی، اور ان ہدایات میں یہ بات شامل تھی کہ ان لک قرابۃ، ہمیں معلوم ہے کہ وہاں آپ کی کچھ رشتہ داریاں ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے منصب سے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز فائدہ نہ پہنچاؤ، اور سن لو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، من ولی من امر المسلمین شیئا، جس شخص کو مسلمانوں کے کسی بھی عہدے پر فائز کیا گیا ہو اور وہ منصبی مرتبے سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوا اہلیت اور میرٹ پر پورا نہ اترنے کے باوجود محض رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے کسی عزیز کو مسلمانوں کے سسٹم میں کوئی عہدہ یا منصب دے دے تو فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر انسانوں کی لعنت،
لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ اس لیے میرٹ کو اساس اور بنیاد بنایا جائے، کرپشن اور اقربا پروری سے اجتناب کا حلف اٹھائے، اور احساس ذمہ داری اور آخرت میں جواب دہی کے عقیدے پر یقین رکھتا ہوں۔ تیسری بات حب الوطنی ہے، یعنی ملکی سالمیت اور استحکام کے لیے واضح سوچ اور عملی اقدام پر پختہ یقین رکھتا ہوں اور اس کے لیے اقدام کرنے والا ہوں۔ ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے والا ہوں۔ آئین پاکستان خصوصاً اس میں موجود اسلامی دفعات کے تحفظ کا یقین دلائے، علاقائی، لسانی، صوبائی اور خاندانی عصبیت اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر سوچنے والا ہوں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، چوتھی بات اس کی اہلیت اور صلاحیت ہے، یعنی فرائض منصبی سنبھالنے اور ملک کو ہمہ جہتی ترقی دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ پورے 5 سال گونگے شیطان کی طرح کرسی پر بیٹھتا رہا یا حاضری لگا کر بھاگتا رہا اور تنخواہ اسمبلی سے پوری وصول کرتا رہا۔ اس میں نظریاتی پختگی کے ساتھ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔ امت مسلمہ کے اجتماعی ایشوز پر مؤثر آواز اٹھانے کی جرأت و استعداد رکھتا ہوں اور حلقہ انتخاب اور علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ میں 2 جملوں میں عرض کروں گا کہ امیدوار کے لیے ان 2 صفات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، وہ اس کام اور منصب کے لیے موضوع تعلیمی اور فکری قابلیت رکھتا ہو، تعلیمی اور فکری قابلیت رکھتا ہو۔ اور دوسری بات، وہ اس منصب کے تقاضوں اور اس کام کو دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ سر انجام دینے کا یقین دلائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر امیدوار اپنے دعویٰ میں سچا ہے، یعنی قابلیت بھی رکھتا ہے اور امانت اور دیانت کے ساتھ قوم کی خدمت کے جذبے کے ساتھ میدان میں اترا ہے، تو اس کا یہ عمل درست ہے۔ لیکن اگر وہ اس منصب کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ خائن ہے، وہ خیانت کا مرتکب کر ہوئے، اس کا بطور ممبر کامیاب ہونا ملت اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملکی سطح پر اس بات پر غور کیجئے کہ ملکی سطح پر سیاسی میدان میں بڑی بڑی جماعتیں جن حضرات کو ٹکٹ دیتی ہیں، وہ پہلے خود امیدواروں کی اہلیت اور قابلیت کا جائزہ لیں۔ دوسری بات، ووٹرز کی حیثیت سے اگر ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو بطور رائے دہندگان یا ووٹرز کی حیثیت میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ووٹ کی 4 حیثیتیں نمایاں طور پر سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات،
ووٹ ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ رائے دہندہ یا ووٹر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص جسے میں منتخب کر رہا ہوں، جسے میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ استعداد، قابلیت، دیانت اور امانت کے اعتبار سے قومی نمائندگی کے لائق ہے، یہ قومی نمائندہ بننے کا اہل ہے۔ پھر اگر امیدوار واقعتاً اہل ہے تو یہ گواہی سچی ہوگی، اور اگر اہل نہیں لیکن ووٹر نے دولت، برادری دباؤ یا جھوٹے وعدوں پر ووٹ دیا تو یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اور قرآن کریم میں 11 مقامات پر گواہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، انصاف پر مبنی گواہی، ڈٹ کر، قوامین، ڈٹ کر انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بنو، وہ اگرچہ تمہارے والدین، تمہارے رشتہ داروں اور خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، خبردار انصاف پر مبنی گواہی دینے والے بننا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے تو ان کے انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، دشمنی کیوں نہ ہو، بات انصاف کی کرنی ہے۔ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک شخص بکریوں کا ریوڑ چرانے والا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن نے کہا ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم ہمارے دینی بھائی ہوگے۔ تو اس نے کہا، بڑھائیے ہاتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا کہ حضور میرے پاس یہود کی 300-400 بکریاں بھیڑیں ہیں، یہ بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جاؤ یہ بکریاں ان کے حوالے کرو جن کی ہیں۔ انہوں نے کہا، حضور وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ فرمایا، یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن و سنت میں جھوٹی گواہی سے روکا گیا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فجر کی نماز پڑھا کے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، فلما انصرف قام قائما، کھڑے ہوئے اور فرمایا، عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ۔ اس جملے کو اللہ کے حبیب نے 3 مرتبہ دہرایا کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر گناہ۔ یہ بات 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آیت پڑھی قرآن کریم کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ اسی طرح جہاں جھوٹی گواہی دینا جرم اور گناہ ہے، وہیں سچی گواہی نہ دینا بھی ظلم اور گناہ ہے۔ سچی گواہی نہ دینا، ٹھیک ہے ہم آرام کر رہے ہیں گھروں میں،
ہوتے رہیں الیکشن، ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے۔ جہاں جھوٹی گواہی دینا جرم اور کبیرہ گناہ ہے، وہیں سچی گواہی نہ دینا بھی ظلم اور گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو چھپاؤ نہیں، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گواہی چھپاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء، میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ الذی یأتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، کہ جس سے مطالبہ کیے بغیر، یعنی کوئی آ کر اس کے دروازے پہ دستک دے اور سواری لا کے اس کے دروازے پر کھڑی کر دے، اس کے بغیر وہ خود گواہی کے لیے نکلے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کتم شہادۃ اذا دعی الیہا کان کمن شہد بالزور، جو شخص جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے اس کے باوجود وہ گواہی کو چھپا لے، وہ ایسا ہی ہے جیسی جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن و سنت کی بیان کردہ تعلیمات کے مطابق جس حلقے میں چند امیدوار کھڑے ہوں اور ووٹر کو معلوم ہو کہ قابلیت اور دیانت کے اعتبار سے فلاں امیدوار پریفریبل ہے، قابل ترجیح ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو ووٹ دینا یہ کبیرہ ترین اور بدترین گناہ ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت شفاعت یعنی سفارش کی ہے۔ شفاعت کے لفظی معنی ہے کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اسے مضبوط کر دینا۔ وطر کہتے ہیں اکیلے پن کو، اور شفا کہتے ہیں جوڑے کو، آپ جڑ رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ووٹر ووٹ کے ذریعے سے یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار ہماری نمائندگی کے لیے موزوں ہے۔ اور سفارش کی قرآن نے 2 قسمیں کی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ ایک ہے شفاعت حسنہ اور ایک ہے شفاعت سیئہ۔ شفاعت حسنہ اچھی سفارش اور شفاعت سیئہ بری سفارش۔ جو شفاعت حسنہ دیکھ کرے گا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اجر دیں گے، اور جو بری سفارش کر رہا ہے یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے یقیناً اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور یہاں میں عرض کروں، یہ اس جملے پر بھی غور کیجئے کہ سفارش کے لیے ضروری نہیں کہ وہ قبول ہو، کہ آپ کا امیدوار، میں تو ایسے امیدوار کو ووٹ دوں گا جو جیت رہا ہو۔ یہ کیا ہے، کیا پیمانہ ہے؟ لا حول ولا قوت، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ سن لیجئے، آپ جس کو شرعاً دیانتدار اور اہل سمجھتے ہیں وہ جیت رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جیت رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ سفارش کے لیے ضروری نہیں کہ قبول ہو، لہذا امیدوار کی اہلیت کو چھان پھٹک کر پرکھ کر پھر ووٹ دیجئے، چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، کم از کم ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک آزاد کردہ آپ کی خادمہ جب آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مغیث ان کے شوہر کا نام، وہ بیچارے گلیوں میں پھر رہے ہیں اور پریشان حال ہیں، بڑی محبت کرنے والے تھے اپنی بیوی کے ساتھ،
بیوی نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت مغیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حضور سے عرض کیا کہ حضور میری سفارش کر دیجیے میرے بیوی کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس خاتون کو بلایا اور اس سے کہا کہ مغیث تمہارے لیے بہت پریشان ہے، اداس ہے، تم اپنا فیصلہ واپس لو۔ تو وہ بھی بڑی سیانی خاتون تھی اور اسلام کی جو آزادی رائے کا جو حق ہے اس سے پوری طرح شناسہ تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر مجھے مجال انکار نہیں، حکم ہے یا سفارش ہے؟ تو اس نے حضور نے فرمایا کہ سفارش ہے، حکم نہیں۔ انہوں نے کہا سرکار اگر حکم ہوتا تو میرے لیے مجال انکار نہیں تھی، لیکن چونکہ سفارش ہے لہذا میں سفارش کو قبول نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ووٹر نے حقدار دیانتدار جان کر سفارش کرتے ہوئے ووٹ دیا۔ اب امیدوار اچھے کام اگر کرے گا تو اچھے کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی عطا کریں گے جتنا اس کو عطا کریں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ لیکن اگر اپنے 5 سالہ دور میں غلط اور ناجائز کام کیے تو ان سب کا وبال جتنا اس کام کرنے والے پر پڑے گا اتنا ہی ووٹر پر۔ اس وبال میں یہ بھی شریک ہوگا، چونکہ الدال علی الشر کفاعلہ، برائی پر کسی کو گائیڈ کرنے والا اور مددگار بھی اتنا ہی مجرم ہے جیسا کہ وہ کرنے والا بنے۔ قرآن نے کہا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، خبردار ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ اور ان کے پلڑے میں اپنا وزن نہ پڑنے دینا۔ فتمسکم النار، ورنہ آگ تمہیں چھوئے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم سے کھینچ لے گا، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ووٹ پر معاوضہ لینا، یہ سفارش پر رشوت لینا ہے، خواہ وہ رشوت مالی ہو فنڈز کی صورت میں یا پرمٹ لینا اور قرضوں کی منظوری وغیرہ کی صورت میں ہو۔ صاحب کشاف نے لکھا ہے، صاحب کشاف تفسیر مفسر ہے قرآن کریم کے، کہ شفاعت حسنہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیاوی اغراض سے بالا تر ہو، رشوت نہ مالی لی جائے نہ جانی لی جائے۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں سمجھیے بات کو، ووٹ وقوف حقوق مشترکہ میں وکالت ہے۔ ووٹر حقوق مشترکہ میں، قومی حقوق میں امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ وکالت کے لفظی معنی کیا ہے؟ کوئی کام کسی کے سپرد کرنا۔ وکیل ایسا شخص جس پر بھروسہ کر کے کوئی عاجز آدمی اپنا کام اس کے سپرد کر دے۔ اسی معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کو الوکیل کہا گیا ہے اس لیے کہ بندہ عاجز اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ اور موکل یعنی وکیل بنانے والا یا ووٹر امور وکالت میں وکیل کے تمام اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وکالت اگر ذاتی حقوق میں ہو تو اس کا نفع اور نقصان موکل کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن ووٹر امیدوار کو ایسے حقوق میں وکیل بناتا ہے جن میں پوری قوم شریک ہے۔ ایسا کینڈیڈیٹ پوری قوم کے حقوق مشترکہ کا وکیل ہے،
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر کسی نااہل کو اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دے کر کامیاب بنایا تو ایسا ووٹر پوری قوم کے حقوق پامال کر رہا ہے اور کامیاب ممبر کی تمام ناجائز کارروائیوں کا بوجھ اس ووٹر کی گردن پر بھی ہے۔ اسی طرح بعض اصحاب علم نے ووٹ کو امانت قرار دیا ہے، قومی امانت، اور امانت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو واقعتاً ان کے اہل ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف پر مبنی فیصلہ کرو۔ تو امانت کو امانت سمجھ کر ان کے سپرد کرنا ہے جو اس کے اہل ہیں۔ لا دین لمن لا امانت لہ، جس شخص کو امانت کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، بعض حضرات نے ووٹ کو بیعت کا نام دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بیعت کی مختلف اقسام ہیں، ایک بیعت اسلام ہے، بیعت اسلام، ایک بیعت جہاد ہے، دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، میں تفصیل پہ نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ ایک بیعت ارشاد ہے، بیعت ارشاد، گائیڈنس کی بیعت، جو کوئی آدمی اپنے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر ان کی بیعت کرتا ہے، اس کو بیعت ارشاد کہتے ہیں۔ اور ایک بیعت اعتبار ہے، اعتماد ہے، بیعت اعتماد، یعنی ووٹر گویا اپنا ہاتھ امیدوار کے ہاتھ پر رکھ کر اس پر اسی اعتماد کا اس اعتماد کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ شخص اس لیے میرے ووٹ کا حقدار ہے کہ یہ حکومت کا نظام دیانتدارانہ انداز سے چلانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک بات، یہ محب وطن ہے، انسانوں کا خیر خواہ ہے، ملت اسلامیہ کا درد رکھتا ہے، اس میں صحیح سمت اور ملکی اور قومی مفاد میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس میں غیرت و حمیت دینی کا جذبہ پوری طرح نمایاں ہے، وہ قانون سازی کے لیے علمی اور فکری صلاحیت رکھتا ہے، اسے قومی خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال کرنے کا احساس ہے، وہ کسی دباؤ تلے آ کر ملکی اور قومی مفادات کے خلاف فیصلہ کرنے کی مذموم عادت سے محفوظ ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا آخر میں کہ آپ انتخابات میں اپنا قائد منتخب کرنے جا رہے ہیں، اس کی خوبی، سب سے نمایاں خوبی یہ ہونی چاہیے اور ہے اور ہو کہ وہ مخلص، دیانتدار اور مہربان ہو، وہ بھی کسی بھی میدان میں قوم کو دھوکہ دینے والا نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابی حضرت معقل بن یسار اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص مسلمانوں کا حکمران بنا پھر اس حال میں فوت ہوا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ایما راع استرعی رعیۃ
فغشها فهو في النار، جو بندہ کسی رعایا پر حاکم مقرر ہوا پھر اس نے ان سے دھوکہ کیا تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ووٹ کے ذریعے آپ ظالم حکمرانوں کا راستہ ہموار نہ کرنے والے بنے، ہاں، اور حکمران ایسے ہوں جو بے لاگ اور بلا امتیاز انصاف اور عدل قائم کرنے والے ہوں۔ انصاف اور عدل کا قیام، اللہ اکبر اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، میں تو کہتا ہوں جو شخص عدل کے قاضی کے منصب پر، جج کے منصب پر فائز ہے، وہ اگر اس بات کو پیش نظر رکھے تو وہ بہت بہت سرخرو ہونے والا ہے۔ حضور نے فرمایا زمین پر ایک گھڑی کا عدل، ایک دن کا عدل، دونوں الفاظ ہیں، ایک گھڑی کا عدل قائم کرنا یا ایک دن عدل قائم کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ فرمایا عدل زمین پر قائم ہو، 40 دن کی مسلسل زرخیزی لانے والی بارش سے بھی زیادہ برکتیں لاتا ہے۔ حکمران بے لاگ اور بلا امتیاز عدل اور انصاف قائم کرنے والا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے پاس ایک سفارش آئی اور سفارش ایک بڑے لاڈلے نے کی تو آپ ناراض ہوئے اس لاڈلے سے اور فرمایا انما اہلک الذین قبلکم، اے پیارے تم سے پہلے گزرنے والی قومیں، ان کی ہلاکت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم شریف ترکوہ، جب کوئی معزز چوری کرتا تو حد جاری نہ کرتے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، لیکن اگر کمزور کوئی چوری کرتا، یعنی اربوں کا چور وہ تو معزز ہے سب کے ہاں، لیکن کوئی بھینس چوری کر لیتا ہے اس کو تھانے میں پکڑ لیں۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ہلاکت کا یہ سبب بنا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی خدا نخواستہ چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ حکمران ظالم نہ ہو، ان اللہ مع القاضی ما لم یجر، حضور نے فرمایا اللہ تعالی قاضی کے ساتھ رہتا ہے، حکمران کے ساتھ رہتا، مدد اللہ کی، قاضی حکمران جج سب کے ساتھ اللہ کی مدد رہتی ہے جب تک وہ ظلم نہیں کرتا۔ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ، جب ظلم پر اتر آتا ہے اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ، حضور نے بدعا دی اے اللہ جو میری امت کے کسی بھی شعبے کا انچارج بنے، کسی بھی شعبے کا انچارج بنے، وہ حکمران ہو، وہ ضلع کا، وہ صوبے کا، وہ پوری قوم کا، کسی بھی حوالے سے حکمران ہو، فشق علیہ، اور ان پر مشقت کرے، مشکلیں حالات ان کے لیے پیدا کرے، خواہ مخواہ ناروا تکلیف، فشق علیہ، اے اللہ تو بھی اس پر مشقت کر دے۔ ومن ولی من امر المسلم امتی شیئا فرفق بہ فرفق بہ، اے اللہ جو میری امت میں سے کسی بھی شعبے میں حکمران بنے، سربراہ بنے اور وہ ان پر مہربان ہو، تو بھی اس پر مہربان ہو۔ حکمران عوام کا خیر خواہ اور حقوق کے طلبگاروں پر اپنے دروازے کھلے رکھنے والا ہو، وہ اپنے ماتحت عاملین حکومت کا محاسبہ کرنے والا ہو۔ یاد رکھیں میرے بزرگوں اور دوستو، ہمارے ہاں رائے شماری کا جو نظام رائج ہے اس میں صرف ایک ان پڑھ کا ووٹ بھی
ملک و ملت کے لیے فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اس لیے مروجہ نظام کا ہر ووٹ چونکہ فیصلہ کن حیثیت کا حامل ہے، لہٰذا ہر فرد کا، ہم میں سے ہر فرد کا قومی اور ملی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کو پوری توجہ اور اہمیت کے ساتھ استعمال کرے۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا